अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم والذي نفس بيده لا يبغضنا أهل البيت أحدا إلا أدخلناه النار. رواه السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في الكبير والسيد للألباني. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص، جو ہم سب کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، رزق مہیا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، ہم سب کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، وحدہ لا شریک اللہ ہے، انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، جن کے آنے سے اس دنیا میں بہار آ گئی اور جن کے آنے سے ہماری منزل آسان ہو گئی اور جن کو ہمارا راہ رہنما بنا کے پیارے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو، آج کا موضوع وہ ہے فضائل اہل بیت و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فضائل کی بات کی جائے، فضیلت کی بات کی جائے تو یہ موضوع بہت بڑا ہے، اور مجھ جیسا کم علم اس کو اگر بیان شروع کر دے تو اتنا ٹائم لے سکتا ہے کہ آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں، کیونکہ اتنا بڑا موضوع ہے یہ۔ صرف اہل بیت اطہار کی فضیلت اتنی زیادہ نبی علیہ السلام نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے کہ ہمیں کسی تاریخ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی بڑے سے بڑے عالم کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام نے جو اہل بیت اطہار کی جو فضیلت بیان کی، اس کا ایک ایک شخصیت کے حوالے سے کیا کہنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اور فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں رکی رہو، اور جاہلیت کی جیسے وہ زینت کا اظہار کر کے بازاروں میں نکلتی تھی ایسے نہیں نکلنا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والی ہو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ مخاطب ہیں اس آیت مبارکہ میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے حصے میں اللہ تبارک و
حکم دے رہا ہوں یہ کس لیے ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک یہ چاہتا ہے کہ وہ صاف کر دے اس گندگی کو تم سے دور کر دے اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دے پاک صافی۔ یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی علیہ السلام پہ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے کہ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اور حسن و حسین کو بھی بلا لے، ان کو بھی بلا لو۔ جب وہ آئے تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو ان کے اوپر لے لیا اور ان کو بھی ڈانپ لیا۔ علی اور مرتضیٰ پیچھے کھڑے تھے نبی علیہ السلام کے، انہیں بھی بلا کے ڈانپ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی، جو التجا کی، کہا میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے قریب ہیں، اے اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے، پاک صاف کر دے۔ تو اماں جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں جب میں آگے ہوئی اور چادر میں اپنے سر کو کیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بھی نیکی پہ ہو، تم بھی خیر پہ ہو، یہ جو چادر میں ہیں یہ نبی علیہ السلام کے خاص سے آپ کے قریب تھے۔ تو اسے یہ پتا چلا کہ علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا حسن و حسین رضی اللہ عنہ آپ کے دل کے کتنے قریب تھے، آپ کے کتنے خاص تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ اہل بیت میں بیویوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عمر زیادہ ہو گئی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، تو جب وہ فرشتے آئے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کو خوشخبری سنانے کے لیے، تو انہوں نے جب بتایا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا تو نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بولی قالت یا ویلک لدوانا عجوزا وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو ان فرشتوں نے جو بات کہی انہوں نے کہا کس بات پہ تم تعجب کرتی ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کی رحمت اور برکت ہو، اے اہل بیت، اے گھر والوں تم پہ اللہ کی برکت ہو۔ اور سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث مسند احمد کی 322 نمبر، یزید بن ایان، حسین بن صبرہ، عمر بن مسلم، تین بزرگ تھے
تابعین میں سے یہ گئے زید بن ارقم کے پاس رضی اللہ عنہ اور آپ کی عیادت کی اور پوچھا، کہا آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا، آپ نے حدیثیں بھی سنی ہوگی نبی علیہ السلام سے، ہمیں بھی چند حدیثیں بیان کر دے۔ تو وہ اٹھ کے بیٹھے اور کہا، میرے بھتیجو، میرے بھائی کے بیٹو، میں نے نبی علیہ السلام سے حدیثیں تو بہت سنی، مگر اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے زیادہ تو یاد نہیں، ایک بیان کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے اماں کی فاطمہ، علی المرتضی، حسن و حسین کو بٹھایا اور کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا، کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، اور آل علی اہل بیت میں سے ہے، آل جعفر بھی اہل بیت میں سے ہے، اور آل عباس بھی اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ ان پہ صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت کی ایک شخصیت کی کیا شان ہے۔ علی المرتضی کو دیکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، میرا اور تیرا رشتہ ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہو، بس میرے بعد نبی نہیں، میری اور تیرا تعلق موسیٰ اور ہارون جیسا ہے۔ کہیں فرمایا، آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے خیبر کی، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو جھنڈا دیا گیا علی المرتضی کو۔ اگر بات کی جائے اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، تو فرمایا، آج جو فرشتہ نازل ہوا ہے یہ اس سے پہلے زمین میں کبھی نہیں آیا، اور اس نے آگے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی نے فاطمہ کو دکھ دیا تو اس نے مجھے دکھ دیا، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ کیا کہنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کا بغض ان کے ساتھ نہیں میرے ساتھ ہوگا۔ گویا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ایسے ہی فرما دیا کہ اگر ان سے جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے محبت رکھے گا اس سے اللہ بھی محبت رکھیں گے۔ دوسری روایت میں ہے، فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ شان ہے اہل بیت کی۔ یہ چند مسالے، ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا، اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے، اتنی محبت کا اظہار کیا گیا ہے، گویا اپنے قلب کے ٹکڑے بیان کر رہے ہیں اہل بیت کو نبی علیہ السلام۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا، بڑی فضیلت ہے مریم بنت عمران کی، بڑی فضیلت ہے آسیہ علیہ السلام کی، مگر عائشہ کو فضیلت ایسی ہے عورتوں پہ جیسے شریر کو دوسرے کھانوں پہ۔ ان کے مقام اپنی
اپنی جگہ پہ، مگر عائشہ کو فضیلت ایسی عورتوں پہ جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پہ ہوتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں سرید نبی علیہ السلام کا محبوب ترین کھانا تھا. اہل بیت نبی علیہ السلام نے بات ایک بیان کر کے لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا. اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو تو اسے سوچ لینا چاہیے، اپنے عقیدے کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے نظریے کو بدل لینا چاہیے. اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ جب بھی نبی علیہ السلام نے اس صیغے سے پکارا ہے تو بڑی خاص بات ہوئی. جب بھی کوئی خاص بات ہوتی تو نبی علیہ السلام فرماتے والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لا یبغضنا اہل البیت احدا، کوئی بندہ اہل بیت سے بغض نہ رکھے، کوئی شخص اہل بیت سے بغض نہ رکھے. الا ادخل اللہ النار، سوائے اس کے کہ جو بندہ ان سے بغض رکھے گا اللہ جہنم میں پھینکے گا، اس کو آگ میں پھینکے گا، اللہ اس کو آگ میں داخل کر دے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. ہمارے محبوب ترین شخصیات، محبوب ترین ہستیاں اگر ہیں تو نبی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت. اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بہت بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن جو نور ہے، راہ ہدایت ہے، اور دوسری میری عزت، میری اہل بیت. تم ان کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. اور حسن و حسین سے محبت، علی المرتضیٰ سے محبت، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کرنے کی اور اہل بیت کی محبت کو پہچاننے کی اور اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی محبت ڈھونڈنے کی طاقت ہمت عطا فرمائے. اللہ توفیق دے کہ ہماری محبتیں اجاگر ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی محبت ڈھونڈا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا شان ہے ان کی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ لوگ جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، چاہے وہ مہاجرین سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے، اور وہ لوگ بھی جو ان کی پیروی کریں گے اچھے طریقے سے، جو ان کے مطابق جیسے انہوں نے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں، جیسے انہوں نے نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کرتے ہوئے ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار دیا، ان سے محبت رکھتے ہوئے زندگی کو گزار دیا، ایسے محبت رکھو گے، ایسے عمل کرو گے نبی علیہ السلام کے اطاعت و فرما برداری کے مطابق، ان کی پیروی کرو گے تو فرمایا اللہ تم سب سے راضی ہو جائے گا. یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی صحابہ کرام جیسی رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت رسول رکھے، اطاعت رسول رکھے اور نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والا ہو،
اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہاں صحابہ کرام میں درجے کے حساب سے درجات ہیں، کچھ اعلیٰ مقام والے ہیں، کچھ پہلے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بدر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھانکا یا ان سے خوش ہوئے، اب وہ جو مرضی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ جنت واجب کر دی۔ اور بڑی واضح اس کی مثال بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئی۔ فتح مکہ سے پہلے لشکر تیار کیا جا رہا تھا، لشکر کشی کا پروگرام بن رہا تھا۔ صحابی رسول ہیں عاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہم حملہ کریں گے، وہاں میرے کچھ رشتے دار رہتے ہیں، میرے گھر والے موجود ہیں، تو یہ ہوگا کہ مکے والے جو ہیں ان کو نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ باقیوں کے تو رشتے دار بھی وہاں پہ زیادہ ہیں، ان کا تو نسبی رشتہ ان سے ہے، لہذا یہ نہ ہو کہ مجھے میرے بچوں کو نقصان پہنچ جائے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، ایک خط لکھا ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام تم پہ مکہ پہ حملہ کرنے لگا۔ اور اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات پہ کتنا یقین رکھتے تھے صحابہ کرام۔ وہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا جس نے اپنی میڈیوں میں اس کو چھپا لیا اپنے بالوں میں، وہ لے کے جا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے علی المرتضیٰ اور ایک اور صحابی کو بلایا، کہا ہے میرے صحابی علی جاؤ فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ پہنچ جانا، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے آنا۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچے، اس جگہ پہ کھڑے رہے، عورت بعد میں پہنچی، آپ نے اسے روکا، اونٹ سے اتارا، اسے کہا تیرے پاس خط ہے وہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں، میرے پاس ہے کوئی خط نہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں ہمارے استاد، ہمارے پیر، ہمارے نبی، ہمارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے کہا اس کے پاس خط ہے وہ لے کے آنا، اگر تم خود دے دو تو بہتر ہے، نہ ہوا تو ہمیں تمہارا اگر جسم بھی چیرنا پڑا چیر کے ہم خط لگا دیں۔ تو اس نے وہ خط دے دیا، اسے پتا چل گیا کہ یقین کتنا ہے اپنے پیر پہ، اپنے استاد پہ۔ تو وہ خط لے کے آئے، تو جب خط پہنچا واپس لے کے آئے، مجلس میں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا سارا ماجرا سنایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے تلوار پکڑی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اہل بدر سے جو بھی ہو جائے اللہ نے ان کو معاف کر۔ اور صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ تک جہاں پہ بیعت رضوان ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بیعت رضوان والوں میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ہے مقام ان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مشقتیں جھیلی، نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، گھر بار چھوڑ دیے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کے لیے آپ کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی سچائی کا ساتھ دیا۔ اور نبی علیہ السلام بھی آپ نے صحابہ سے ایسی محبت رکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کو کسی کو برا نہ کہنا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر
سونا خرچ دے اللہ کے راستے میں، وہ ایک مد یا آدھا مد خرچ کر دے تو ان کا برابری نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 روایتیں ہیں۔ ایک آدھ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ ہم بہتر ہیں یا بعد میں آنے والے بہتر ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع میں بھی یہ بات فرمائی۔ دوسرا موقع ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اس لیے آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ بات بیان فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے صحابی کی، نبی کے ساتھیوں کی کیا فضیلت ہے، اور ادنا درجہ کا صحابی ایک احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرما دیا، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح والقاتل، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور قتال کیا اللہ کے لیے۔ اولئک اعظم درجات، ان کے درجات بڑے بلند ہیں، بہت بڑے درجے والے ہیں وہ۔ من الذین انفقوا من بعد وقتل، فرمایا ان لوگوں سے درجے میں وہ بہت اعلیٰ ہیں جنہوں نے فتح کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے قتال کیا اور نبی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ یہ اللہ نے فضیلت بیان فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور آگے فرما دیا وعد اللہ الحسنى وکل وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چاہے وہ پہلے والے ہیں چاہے وہ بعد والے ہیں، ہم نے سب سے اچھا وعدہ کیا، اچھے خیر کا پر وعدہ کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ہر کام کو جاننے والے ہیں، ہر کام کی خبر رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرما دیا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہے ان لوگوں پر جن کو چن لیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں جھانکا تو نبی علیہ السلام کو اپنے محبوب کے لیے چن لیا، اور دوبارہ جھانکا تو اپنے نبی کے ساتھیوں کو دلوں کو ٹٹولا اور ان کا اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے چن لیا۔ تو یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اور مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور جو لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ بھونکتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت کے ساتھ رکھے یا صحابہ کرام کے ساتھ، یہ ان کو اجازت نہیں اس بات کی، کیونکہ وہ آگ میں داخل ہوں گے جس پہ لعنت کر دے نبی علیہ السلام، وہ بھی جنت میں جانے والا نہیں، وہ بھی آگ میں جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا وہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے اپنے کفر میں مر گئے، ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ تمام انسانیت کی لعنت۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس راوی ہے، فرمایا من سب اصحابی، جس شخص نے میرے صحابہ کو برا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، والملائکات، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام انسانیت کی لعنت۔ تو جس پہ اللہ یا اس کا رسول لعنت کر دے تو اس کے لیے آگ مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آگ میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، نہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کوئی ایسی بات کرے جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، جس سے ہمارا انجام برا ہو جائے، نہ ہی ہمیں اہل بیت سے کوئی ایسا بغض یا ان کے خلاف کوئی بات کرنی چاہیے، بلکہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کامل ہوگا اس کا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بھی شان کہ کیا کہنے، اور اہل بیت کی شان بہت ہی بلند۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں گلی میں، دیکھتے ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے پیار کرتے کہتے ہیں میرے حسین کی جو چہرہ مبارک ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے، وہ تو ان کی خدمت کرنے والے تھے، ان سے پیار کرنے والے تھے، کیونکہ وہ پیار نبی کا ڈھونڈتے تھے اہل بیت میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو حقیقت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت سے محبت میں گزارنی چاہیے، اور اگر ان میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گئے تو وہ ان کا معاملہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں اور پہلے ہی پارے میں نازل فرمایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما یعملون۔ وہ ایک امت تھی، وہ ایک گروہ تھا جو تم سے پہلے گزر چکا، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے، تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت اور ان کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فضیلتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی دل میں کوئی ایسا کیڑا ہو تو دور ہو سکے، ان تک یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے محبت ہوگی تو نبی علیہ السلام سے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا